السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو جو ہے نا بہت ہی اہم ہے، آپ آخر تک دیکھنا۔ اور جو پاکستان میں رہتے ہیں، جن کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے، کچھ چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اور صرف وہ اپنی مارتے ہیں، تو لازمی وہ ویڈیو پوری دیکھے، بعد میں ان کو پتہ چلے گا اصل کہانی، اصل ماجرا کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا کہ آپ جو ہے نا اپنی کمنٹس میں رائے لازمی دینا، جو میں بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے، فیصلہ کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ابھی ہمارے اوپر ہر روزانہ ایوری ڈے کے اوپر جو ہے نا بوجھ ہمارے اوپر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ تو ابھی پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوا ہے، اس سے علاوہ اور چیزیں مہنگی ہوں گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہاں تک جاتی ہے بات، آپ کو بعد میں پتہ چلے گی۔ اب بات پتہ کیا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی نا، عمران خان کی حکومت کے دور میں، عمران خان کی حکومت جو ختم ہوئی وہ اپریل کے مہینے 2022 میں ہوئی۔ 2022، اب یہاں سے اندازہ لگانا۔ ابھی چل رہا ہے 2026، کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال۔ یہ بھی جو ابھی جو مئی چل رہا ہے نا، اس کو آپ پورا سال ہی گنتی کر لو، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی ٹائم جو پاکستان کے اوپر قرضہ تھا وہ 44 ٹریلین، ٹھیک ہے؟ بعد میں جب یہ رپورٹ بن کے سامنے آیا تو یہ 59 اور 60 تھا قرضہ، ٹھیک ہے؟ تو عمران خان کے دور میں کیا کیا ہو رہا تھا ہم سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، کوئی بھی آنکھوں سے اندھا نہیں ہے اور نہ کانوں سے بہرا ہے، سب کو پتہ تھا کہ کیا چل رہا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی، پی ای جو ہے وہ بھی صحیح چل رہا تھا، روڈیں بن رہی تھی اور غریبوں کو فنڈ مل رہا تھا، لنگر خانے چل رہے تھے، کسانوں کو ریلیف مل رہا تھا اور بیوہ عورتوں کو جو ہے نا پیسے مل رہے تھے، ہر مزدور طبقہ جو ہے وہ بالکل صحیح اور خوشحال چل رہا تھا۔ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا اور کانوں کا سنا ہوا یہ حقیقت ہے۔ ایک بار اس کے بعد جب اس کی حکومت گری، نئی حکومت آئی 2025 تک 24 تک جو قرضہ تھا وہ پہنچ گیا تھا 70 ٹریلین، 70 ٹریلین، ملین بھی نہیں بات کر رہا، ٹریلین میں کر رہا ہوں، بلین میں بھی نہیں بات کر رہا، ٹریلین، ٹھیک ہے؟ اب قرضہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 2025 میں جو ہے یہ جا کے 76 ٹریلین میں پہنچا، 76 پہ۔ اب جو حساب کتاب میں لگا رہا ہوں نا وہ صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اکثر جو ہے نا ہمیں گالیاں ملتی ہیں کہ آپ یوتھ ہی ہو، آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی جانتے ہم سب کچھ ہے، مگر ہم احترام کرتے ہیں، بولتے کچھ نہیں ہے، جانتے ہم سب کچھ ہے کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں یوتھ ہی نہیں بولتے، صحیح بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ پٹواری نہیں بولتے، جو پٹواری بولے تو پھر تو ہمارے پاس دماغ نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ میری کسی تنقید نہیں ہے اور نہ یہ میرا ویڈیو سیاسی ہے، میں صرف اپنے پاکستانی ان بھائیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بات کا۔ اب جو مین قرضہ اٹھایا، کہاں کون کون ملک سے اٹھایا اور کہاں سے اٹھایا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ IMF سے قرضہ لیا، چائنا سے لیا، سعودی عرب سے لیا، UAE سے لیا، دبئی سے لیا، یونائٹڈ عرب امارات سے، ورلڈ بینک سے لیا، ایشیا ڈیولپمنٹ بینک سے لیا، ٹھیک ہے؟ یہ قرضہ لیا۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ قرضہ کتنا لیا، اب سوال یہ ہے کہ قرضہ بڑا کتنا، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پہ ساتھ میں دونوں حکومت کی کارکردگی جو ہے نا میں تصویر لگا دوں گا، آپ دیکھ لینا کہ فرق آپ کو وہیں پہ نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کون کس کی جو ہے نا حکومت میں اور کس کے دور میں کیا نظام تھا اور کتنے لوگ خوشحال تھے، کتنے جو ہے پریشان ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا، یہ تقریباً اب جو ٹوٹل ہے پاکستان کے اوپر وہ 76 ٹریلین ہے۔ اب پہلے والے حساب میں 44 ٹریلین میں اس میں حساب لگاؤ تو 30 ٹریلین کا فرق ہے، 30 ٹریلین۔ اب اس کے اندر کام کیا ہوا؟
پتہ چلا؟ کہیں پہ روڈ بن رہا ہو کسی نے دیکھا ہو، کہیں پہ ایسی بلڈنگ بنی ہو جو کسی نے دیکھی ہو، کوئی ایسا ادارہ جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو، یا کوئی ایسا ادارہ جو غریب عوام کے لیے فائدہ مند ہو؟ بالکل نہیں۔ ان لوگوں نے جو بے نظیر انکم سپورٹ دی، اسی میں بھی اگر عورتیں پیسے نکلوانے جاتی ہیں، وہ ڈیوائس والا جو ہے کم سے کم ان سے 3,000-2,500 روپے لیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ پیسے نکال کے بھی نہیں دیتا، پہلے وہ ڈن کرتا ہے بھائی میں تو پیسہ لوں گا اتنے 3,000-2,500 2,000 تب جا کے آپ کو پیسے ملیں گے۔ اب عورتیں بیچاری شادی، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی نکال کے چلو، تو 3,000 لے رہا ہے نا، تو اپنا گھر پورا کر، باقی تو مجھے نکال کے دے۔ یہ سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب یہ قرضہ اتنا لیا گیا، لگایا کہاں گیا؟ بھائی مجھے پتا ہے اس ویڈیو کے بعد میرے لیے پریشانی کھڑی ہوگی، لیکن اصل جو یہ پیسہ لگا ہے نا، وہ صرف نیوز کے اوپر لگا ہے، ہمارا مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے لگا ہے کہ ان لوگوں کا مائنڈ چینج ہو جائے۔ لیکن اگر جو صحیح بندہ ہے ان کو وہ تو سارا جانتا ہے۔ میں نے پہلے یہ بھی بتایا نا کہ نہ ہم کانوں سے بہرے نہ آنکھوں سے اندھے ہیں، سب جانتے ہیں، مگر خاموش ہیں کسی وجہ سے کہ ہم احترام کرتے ہیں۔ یار کسی کو مطلب کہ غلط بولنا یا کسی کو ذلیل کرنا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن خود کو تو بندے کو نظر آئے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا رائے جو ہے نا کمنٹس باکس میں لازماً مجھے بتائیں کہ کس کا دور اچھا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی تھوڑی سی بات میں چیٹ جی بی سے کروں گا کہ وہ جو ہے نا مجھے کیا بتاتا ہے، اس کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، آپ آرام سے اپنا وقت لیں، اور اگر دوبارہ کچھ سوال یا مدد چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اچھا، اللہ حافظ۔ جی بالکل، اگر آپ کو بعد میں کچھ اور پوچھنا ہو یا کسی اور موضوع پر نہیں، بات سنیں نا، جو میں نے پہلے آپ سے سوال کیے تھے ان کا مجھے جواب دوبارہ مجھے دے دو۔ وہ جو ہے نا تھوڑی مسٹیک کی وجہ سے جو ہے نا خراب ہو گئے پورے جواب، ٹھیک ہے۔ کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تب کتنا قرضہ تھا، جب یہ نئی حکومت آئی تب کتنا قرضہ ہے، اور اسی وقت کو کتنا قرضہ ہے، اور اسی وقت جو ہے نا عمران کے دور میں جو ہے نا عوام کتنی خوش تھی، اور آج کل کے دور میں کتنی پریشان ہے۔ عمران خان کی حکومت کے اختتام پر پاکستان کا کل قرضہ تقریباً 24.27 ٹریلین روپے تھا۔ نئی حکومت آنے کے بعد فروری 2026 تک یہ قرض تقریباً 69.28 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان کے دور میں قرض کا حجم تقریباً 30 سے 32 ارب ڈالر تھا، جبکہ اب 2026 میں یہ تقریباً 290 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دوران عوام کی خوشی کم اور پریشانی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اچھا، تو پہلے آپ نے کچھ اور مجھے بتایا تھا، ابھی تھوڑا سا چینج ہو گیا کہ پہلے آپ نے بتایا کہ بھائی پہلے جو تھا عمران خان کے دور میں 44 ٹریلین تھا، پھر نئی حکومت میں 76 ٹریلین تھا۔ جی بالکل، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ پہلے جو میں نے بتایا تھا وہ ایک اندازہ تھا جو قرض کے مجموعی حجم کا تھا۔ نئی حکومت آنے کے بعد واقعی قرض تقریباً 76 ٹریلین روپے تک پہنچا، جو زیادہ تھا۔ تو میں معذرت چاہوں گا اگر پہلی تفصیل میں کوئی الجھن۔ صحیح۔ تو یہ جو مطلب کہ جب عمران خان نے قرضہ واپس کتنا کیا تھا؟ عمران خان کی حکومت کے دوران پاکستان نے تقریباً 10 ارب امریکی ڈالر قرض واپس کیے، اور 3 سال میں تقریباً 19.2 ارب ڈالر بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیے۔ البتہ ان واپسیوں کے باوجود قرضوں کی مجموعی مقدار بڑھ کر تقریباً 49.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی۔ صحیح۔ تو نئی حکومت نے کتنا قرضہ واپس کیا؟ نئی حکومت نے 2022 کے بعد تقریباً 3.65 ٹریلین روپے کا گھریلو قرض واپس کیا، جو تقریباً 13 ارب ڈالر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے ایک مخصوص ادائیگی کے تحت 3.50 ارب ڈالر بیرونی قرض بھی واپس کیے۔ تاہم
बैरूनी कर्ज की मुकम्मल अदायगी का मजमूई हुजम अभी वाज़ेह तौर पर दस्तयाब नहीं है। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा मुझे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने सब्र से सुना। अगर आपको दोबारा कभी कोई सवाल हो या मजीद मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है, शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, और अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो तो बिला झिझक राब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़। असल में अब इनसे कोई सवाल करो ना तो एकदम जो है ना गुस्सा कर जाते हैं। गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। जब अवाम मुंतखब करके आगे भेजती है ना तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, हमने तो मुंतखब किया ही नहीं, ठीक है ना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आपने सुन लिया सारा, और जो मैंने बता दिया वो भी देख लिया, और मैं एक इधर जो है ना पिक्चर भी लगा दूंगा, आप वो भी देख लेना कि दोनों में से कितना फ़र्क था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।